السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد 28 ستمبر کو 12 ربیع الاول ہونے والا ہے، اور بہت سارے لوگ جشن منائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں منا رہے ہیں وہ اس کی شخصیت کیا تھی، اس کی زندگی کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے جوڑا جائے، کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم جس کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور ہم جس کا امتی کہلاتے ہیں، اور ہم جس کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، کیا ان کی خوبیاں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں؟ کیا ہم ان کے احکام پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مان رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو کر کے دکھایا، جو سچائی آپ نے کر کے دکھائی، جو امانت داری آپ نے دکھائی، جو حلال چیزیں آپ نے بتائیں، آپ نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور حرام چیزوں سے کیسے بچنا ہے، کیا ہم ان ساری چیزوں کو مان رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں مانتے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے بتائی جاتی ہے، تو اس پہ مورخین اور سیرت نگار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لکھا ہے، اور بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ اس کے لیے سیرت المصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں، طبقات ابن سعد پڑھ سکتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سیرت النبی، جو بہت ہی جامع اور مدلل کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عربی سے شغف ہے تو آپ سیرت ابن ہشام پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض مورخین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کچھ مورخین نے کہا کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن زیادہ مورخین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ ایک بہت مشہور سیرت نگار ہیں مولانا ادریس کاندھلی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو 20 یا 22 اپریل 570 عیسوی کو ہوئی، اور یہ واقعہ عام الفیل کے 50 یا 55 روز کے بعد ہوا۔ میں ایک سپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ عام الفیل کیا ہے، ایک کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینہ پہلے ہی آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا جان عبد المطلب نے کی۔ آپ کے دادا جان کی طرف سے آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رکھا گیا، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چند دنوں کے تھے تو آپ کو صوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی اس نے دودھ پلایا، اور جب آپ 8 دن کے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت عرب کی عادت تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو گاؤں دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ کچھ تربیت سیکھے، زبان سیکھے، اور وہیں لوگ دودھ پلاتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے یہاں چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو چوتھے سال میں، آپ کی زندگی کے چوتھے سال میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے ان چیزوں کو پاک کیا گیا، چونکہ آپ کو نبی بنانا تھا تو اس راستے پہ آپ کو ہموار کیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ مورخین نے کہا کہ آپ کی پوری زندگی میں 4 بار شق صدر پیش آیا ہے۔ ایک بات تو بچپن کے زمانے میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور دوسری بار جب آپ 10 سال کے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار بعثت کے موقع پہ واقعہ پیش آیا، اور چوتھی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے، واقعہ معراج کے موقع پہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ مورخین نے کہا کہ نہیں، 5 بار یہ واقعہ پیش آیا، لیکن یہ مشہور قول نہیں ہے، اور اس پہ مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ مورخین کا جو اتفاق ہے وہ ہے کہ آپ 4 بار شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کے والدہ محترمہ آمنہ نے 1 مہینے تک اپنے میکے میں قیام کیا۔ جب آپ کو لے کر کے لوٹ رہی تھی تو مقام ابوا پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں سال آپ کی تربیت آپ کے دادا جان عبد المطلب نے کی، لیکن جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ 8 سال کی عمر میں اپنے چچا جان ابو طالب کے سائے میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا جان نے آپ کی تربیت کی۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے
تو 12ویں سال میں آپ اپنے پہلے تجارت کے لیے شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور اسی سفر میں بحیرہ راہب نے کہا تھا کہ اس کو واپس لے کر کے جاؤ، اس کو آگے مت لے کر کے جاؤ، اس کے اوپر نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے 14ویں سال، آپ کی ولادت کے 14ویں سال، کچھ لوگوں نے کہا 16ویں سال، تو 14ویں سال میں حرب الفجار کا واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑائی تھی جو کئی قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، اور آپ نے اس میں شرکت کی اپنے چچاؤں کے اصرار کے بعد۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے اس جنگ میں شرکت کی، لیکن قتال میں حصہ نہیں لیا۔ 16ویں سال میں حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ ایک معاہدہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کہا کرتے تھے کہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر کوئی اور بھی معاہدہ ہوئے گا تو میں اس میں بھی شریک ہوں گا۔ 25ویں سال میں، آپ کی پیدائش کے 25ویں سال میں، جب آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے شام کی طرف تجارت کو گئے، اور وہاں پہ آپ نے تجارت کی، واپسی کے بعد آپ کی سچائی، امانت داری، آپ کی اچھائی، آپ کے عادات و اطوار، آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، ان ساری چیزوں سے مرغوب ہو کر کے حضرت خدیجہ نے آپ سے وہاں سے لوٹنے کے 2 مہینہ 25 دن کے بعد آپ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ قریش کی ایک مالدار عورت تھیں، اور اس وقت وہ بیوہ تھیں، اور ان سے شادی کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے کر لیجیے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے ایک یتیم کو اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس وقت بہت سچے تھے، امانت دار، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، ابھی صرف آپ کی عمر 25 سال تھی، لیکن 25 سال کی عمر میں آپ کی ایسی حالت تھی کہ آپ کی سچائی سے مرغوب ہو کر کے قریش کی ایک باوقار اور شریف خاندان کی لڑکی، ایک مالدار لڑکی نے اپنی شادی کے لیے آپ کو تجویز کیا۔ 35ویں سال میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر تیسری بار ہو رہی تھی، اور جب خانہ کعبہ کی لگ بھگ تعمیر ہو چکی تھی، اب یہ لڑائی چھڑ گئی تھی کہ جو حجر اسود ہے، جو ایک بابرکت پتھر ہے، اس کو اس کی جگہ پہ کون رکھے۔ ہر قبیلہ والا، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس پتھر کو اس جگہ پہ رکھوں گا۔ حالت یہ بن گئی تھی کہ ایک زبردست لڑائی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور اندیشی اور عقل مندی سے اس لڑائی کو بھی ختم کیا۔ اب میں جو آگے واقعہ پیش کروں گا وہ نبوت کا واقعہ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت کے واقعہ آنے سے پہلے، نبی بنانے سے پہلے 2-3 چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو ایک انسان، جو عام طور پہ ایک انسان نہیں کرتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے حلال کا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ بچے تھے تو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ جب جوان ہوئے تو تجارت کی۔ اب کی سچائی پورے قریش میں پھیل چکی تھی، پورے مکے میں پھیل چکی تھی۔ ہر انسان کہتا تھا کہ یہ شخص بہت ہی زیادہ سچا ہے، بہت ہی زیادہ امانت دار ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے پاس اپنی چیزیں لا کے رکھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس میں ہیرا پھیری ہو ہی نہیں سکتی، ایک پیسے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کی دعویٰ کیا۔ کیا ان لوگوں میں یہ چیزیں تھیں؟ کیا وہ لوگ سچے تھے؟ اگر سچے نہیں تھے تو نبی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی بات تو ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب کہ نبوت آپ کیسے نبی، تو وہ چیزیں بھی دکھلا دی گئیں کہ سچائی، امانت داری، ہر چیز آپ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ جب آپ 39 سال کے ہوئے تو آپ نے غار حرا میں جانا شروع کیا۔ حرا ایک غار ہے جو مکہ سے تھوڑی دور پہ ہے۔ آپ وہاں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ علامہ عینی سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کیا تھی، انہوں نے فرمایا کہ بس غور و فکر کرنا اور عبرت پذیری۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ غور و فکر کریں۔ جب ہم سو کر جگیں، یا پھر جب سونے کے لیے جائیں تو 5-10 منٹ کے لیے بیٹھیں، غور و فکر کریں کہ ہم نے آج کون سا اچھا کیا، آج ہم نے کون سا اچھا کام کیا، آج ہم نے کہیں نمازیں تو نہیں چھوڑی، کہ اللہ کے احکام کو تو نہیں توڑا، نبی کے احکام کو تو نہیں توڑا، اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا تھا کیا ہم نے وہ کیا، کہ ہم نے آج جھوٹ بولا یا نہیں بولا۔ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو کل ہمیں چیزیں نہیں کریں گے۔ روزانہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے۔ 10 سے 15 منٹ تک ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے، کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے اس احکام کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ یا وسلم غار حرا میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، دن بھر رات بھر وہاں رکتے تھے۔ جب چیزیں ختم ہو جاتی تھی، جو توشہ لے کر جاتے تھے وہ ختم ہو جاتی تھی، آپ واپس آتے تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ پھر واپس وہ چیزیں تیار کرتی تھی اور آپ کو دے کر کے بھیجا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ 5 آیت لے کر کے آتا ہے، جس میں کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں پڑھائی کے متعلق اہمیت دی گئی۔ میں ایک سپریٹ ویڈیو اس پہ بناؤں گا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، کہ انسان کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت اتاری اس میں تعلیم پہ ہی کیوں زور دیا گیا، کچھ دوسری چیزوں پہ کیوں بات نہیں کی گئی۔ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہر انسان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور دنیا سے مرنے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ دونوں زندگی ہمارے لیے اچھا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کو چھوڑ دو، صرف ہماری عبادت کرو، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کو چھوڑ دو، صرف دنیا کو اختیار کرو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری زندگی میں دونوں چیزوں پہ زور ہو، تم دنیا کو بھی حاصل کرو اور دین کو بھی حاصل کرو۔ وہی قرآن کا پیغام بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ دنیا میں ہمیں اچھائی دے، بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی دے۔ آیت نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مورخین نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 8 ربیع الاول کا دن تھا، دوشنبہ کا دن تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، 17 رمضان المبارک کو آپ کو نبوت ملی۔ بہرحال نبوت ملنے کے بعد آپ اس چیز کو لے کر کے آئے، اور آپ نے وقت و ماحول ایسا تھا کہ اگر اسی وقت آپ یہ بات قریش کو بتاتے تو قریش آپ کا اپوز کرتے، آپ کی مخالفت میں اتر آتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات ان لوگوں کو بتائی جو آپ کی صحبت میں رہ رہے تھے، جو آپ کی باتوں کو مانتے تھے، جو آپ کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے آپ نے پیغام اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ کو بتایا، پھر ابوبکر صدیق جو آپ کے دوست تھے ان کو بتایا، پھر آپ کے بھتیجا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بتایا، اپنے غلام زید کو بتایا، اور ان لوگوں نے آپ کے اس پیغام کو قبول کیا اور وہ لوگ اسلام لے کر کے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ چیزیں بتائی گئیں، سارے لوگوں کو بتائی گئی، یہاں تک کہ اس کے بعد قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا، لوگوں کو ستایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے ہجرت کرنے پر۔ تو یہ سارے واقعات پیش آئے۔ میں نے آج اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، پیدائش سے لے کر کے نبوت تک کون سے ایسے واقعات پیش ہیں۔ میں نے اس کو تفصیل سے نہیں بتایا، اگر تفصیل سے بتاتا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی۔ میں نے اس کو ہلکے میں بتایا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 مختلف پہلوؤں کو بتاؤں گا، جس میں سے آج ایک پہلی چیز ہے، پہلا سیریز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق سے بتایا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے ایسی چیزیں بھی میں نے بتائی کہ حلال کمائی پہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زور دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں حلال کمائی کریں، حرام چیزوں سے بچیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جھوٹ نہیں بولے تو نہیں چلتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی وعدہ خلافی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ 3 دن تک کھڑے رہ کے، ایک انسان یہ بولتا ہے کہ میں 3 دن کے بعد یہاں پہ واپس لوٹوں گا، آپ اسی جگہ پہ کھڑے رہ گئے، آپ نے وعدہ نہیں توڑا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی غلط بات نہیں کیا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، ہمیشہ امانت داری کا خیال رکھا۔ اگر یہ چیز ہماری زندگی میں بھی آ جائے تو آج بھی ہم وہی مسلمان ہو جائیں گے، آج بھی ہماری حالت سدھر سکتی ہے۔ آج ہماری جو حالت خراب ہو گئی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کے احکام کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، نبی کے احکام کو نہیں مانتے، صرف دل میں ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، اور ہم صرف لوگوں سے بتاتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان کے لیے سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان کے احکام کو نہیں مان رہے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اس پر چل نہیں رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں اور وہ چیز اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی اور بہتر ہو۔